نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ سارے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد عزیزان گرامی قدر، آپ سب شاید اس حقیقت سے تو آگاہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی پشت مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دست قدرت رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری قیامت تک آنے والی انسانی اولاد آدم کی روحوں کو نکالا، اور نکال کر ان سب سے اللہ کریم نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، روحیں ساری وہاں موجود تھیں، سب نسل آدم سے ہونے والی تھیں، لیکن ان میں فرق تھا، درجہ بندی تھی۔ بعض آگے جا کر کافر و باغی بننے والے تھے، بعض منافق بننے والے تھے، لیکن اللہ کریم نے جو اپنے بندوں سے اور ان کی روحوں سے سوال کیا، بڑی پیاری بات، قابل غور بات، کہ اللہ کریم نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سعید روحیں اور جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے کہا قالوا بلا، عرض کیا مالک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا بنانے والا ہے اور ہمیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا کی ذات پاک حضور حضرت سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، اللہ کی اس استفسار اور آواز پر سب سے پہلے بلا کہنے والا میں تھا۔ اللہ نے ہر حال میں حضور کو اولیت بخشی، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب کچھ ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بلا کہا، آپ کی مطابقت میں انبیاء نے بلا کہا، ان کی پیروی میں اور ان کی مطابقت میں اولیاء اللہ نے کہا بلا، ان کی پیروی میں ہم جیسے کمزور لوگ جو جنہیں اللہ نعمت ایمان عطا فرمانے والے تھے ان سب نے کہا، کیا کہا؟ بلا۔ اس کا معنی ہے کیوں نہیں، یعنی سوال بھی استفہام میں انکاری ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جواب بڑا زوردار، بلا، مالک کیوں نہیں؟ مطلب یہ تھا کریم تیرے بغیر ہمارا کون ہے؟ تو ہی تو ہے، تو ہی تو وہ ہے جو ہمیں بنانے والا ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ، رب کسے کہتے ہیں؟
رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ کیا معنی ہے؟ پالنے والا۔ ویسے عربی زبان کے اندر رب کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو دھیرے دھیرے پال کر، دھیرے دھیرے بڑھا کر کمال کے درجے کو پہنچانا، اسے لغوی طور پر عربی زبان میں ربوبیت کہا جاتا ہے۔ ہم آسان پیرائے میں بات کریں گے، رب کا معنی کیا ہے؟ آپ ذرا بولیے۔ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ دوستو، ہمیں پالنے کی ایک مثال دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ہم کمزور تھے، ہم ناتواں تھے، اتنے کمزور کہ پہلو بدلنے کے قابل نہیں، منہ سے مکھی اڑانے کے قابل نہیں، دھوپ سے بچنے کے قابل نہیں، چھاؤں میں آنے کے قابل نہیں۔ اس ناتوانی سے ہمیں توانائیوں تک پہنچانے والی ایک شخصیت آپ کے میرے ذہن میں ہے، جس کا نام ہے ماں۔ ماں نے اولاد کو پالا، ماں اولاد پالتی ہے۔ ہم سب ماؤں کے دامن سے آگے بڑھے، ایمان سے بتائیں، آپ سوچیں ماں کے دل میں بچے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، جس محبت کی بنیاد پر ماں بچے کو پالا کرتی ہے۔ بچہ بستر گندا کر دیتا ہے، ماں صاف کرتی ہے۔ بڑی مشکل، سردی کا موسم ہو، ہاتھ ٹھٹر رہے ہوں، ماں کو جتنی بھی تکلیف آئے ساری صفائی کر کے، بستر تیار کر کے، اس ساری مشقت میں ڈالنے والے بچے کو جب پھر بستر پر لٹائے گی، بعد میں اپنے دل میں محبت کی اٹھنے والی لہروں کو اپنے لبوں پر لا کر بوسہ پہلے دے گی، بستر پر بعد میں ڈالے گا۔ سارے دکھ وہ بھول گئی، ساری مشقتیں وہ بھول گئی۔ ماں کیا ہوتا ہے؟ ماں ایک تربیت کا اللہ نے دنیا میں سیمپل بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے ماں کی نعمت بخشی، اس کا سایہ کرم بخشا، اس کی توجہ محبت بخشی، اس کی توجہ۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں آپ غور فرمائیے، دنیا میں ہمیں ماں نے پالا۔ ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو محبت ہوتی ہے، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، وہ سمندر جو ماں کے دل میں بچے کے لیے موجزن ہوتا ہے، نہ اس کی لہروں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ اس کے کناروں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو علماء نے بڑی پیاری بات کی، اللہ نے اپنی اور کسی صفت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بتاؤ من الرزاق، رزاق کون ہے، یا یہ نہیں کہا الستو برزاقکم الستو بخالقکم، یہ نہیں کہا الستو بربکم، کیوں کہا؟ فرمایا رب کے لفظ میں توجہ، محبت، شفقت اور ذرہ نوازی کا وہ معیار ہے جو اور کسی لفظ کے اندر موجود نہیں ہے۔ گویا اللہ کریم نے فرمایا الستو بربکم، کیا اے ذرو میں تمہیں نہیں بڑھانے والا، تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اور وجود سے آگے بڑھا کر کمالات کی طرف لے جانے والا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ علماء نے فرمایا لفظ رب میں جہاں اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے اور اللہ کی توجہ خاص اپنی مخلوق پر اشارہ ملتا ہے، اسی کے ساتھ ہی اللہ کے احسانات، نوازشات اور مہربانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو گویا اس نے خود ہمیں بتایا میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، اور ربوبیت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو بڑی پیاری بات یہاں پر مفسرین نے اپنے انداز میں تشریح بیان کی، تفسیر بیان کی، لیکن جو بات صوفیاء نے کی وہ بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے عرفاء، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں اللہ نے
अलस्तु बिरब्बिकुम से सवाल करके और बंदों से बला से जवाब लेकर अपने हर बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत का एक बीज डाल दिया, मोहब्बत का एक बुनियादी जौहर पैदा कर दिया, एक सेल पैदा कर दिया, हर बंदे के अंदर ये एहसास पैदा कर दिया कि मैं उसका रब हूँ, मैं उसका खालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका बनाने वाला हूँ, उसी को परवान चढ़ाने वाला हूँ। तो उरफा और सूफिया कहते हैं कि इस सवाल और जवाब के ज़रिए अल्लाह ने रोज़े अज़ल हमारे दिल के अंदर अपनी तलब, अपनी तड़प और अपनी मोहब्बत का एक बीज, एक सेल पैदा कर दिया, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट पैदा कर दिया। फिर सदियाँ गुजरती रहीं, लेकिन बरादरान गिरामी कदर उसकी हिकमत यहाँ भेजा। क्यों भेजा? हमें बार बार बताया गया, हमने तुम्हें दुनिया में आर्जी तौर पर भेजा है, हम तुम्हें आजमा रहे हैं, तुम यहाँ क्या करते हो, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या करते हो। लेकिन उरफा और सूफिया कहते हैं अल्लाह ने ज़मीन में हमें भेजा, वो सेल, वो जौहर मोहब्बत इलाही, वो अल्लाह की तलब का मादा, और जौहर तो हर बंदे के दिल में मौजूद था, हर इंसान के दिल में मौजूद था। लेकिन यहाँ तबीयतें अलग अलग गए, माहौल अलग अलग गए, लोगों का बिहेवियर और मामलाते ज़िंदगी अलग अलग गए। जैसे किसान ज़मीन में बीज डालता है, एक दाना डालता है, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, ऊपर सुहागा फेर दिया जाता है, वो दाना मिट्टी में दब गया। अब जो किसान दाना दबा कर वापस आ गया, फिर खबरगिरी नहीं करता, फिर उसको पानी नहीं लगाता, फिर उसकी देखभाल नहीं करता, वहाँ चक्कर नहीं लगाता, उसका ज़मीन में दबाया हुआ दाना ज़मीन बन जाता है, उसे मिट्टी खा जाती है, नामो निशान तक मिट जाता है। लेकिन जो किसान उसको ज़मीन में दबाने के बाद मुनासिब वक्त पर उसको पानी लगाए, फिर देखे क्या मामला है, पानी जाएगा ज़मीन के रेशों में, वो रेशे ज़मीन के अंदर उतरेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता उसी दाने को नमी देंगे, उसी दाने को ताजगी देंगे, उसे दाने को हयात देंगे, जिंदगी देंगे। वो दाना फिर क्या होगा? नर्म होगा, नर्म होगा तो दाने का मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा तो अल्लाह करीम उसी दाने को, जो कमजोर सा दाना और फिर नर्म होकर पानी पहुंचने की वजह से बहुत नरम हो गया, लेकिन उस नरम दाने से अल्लाह ये कुव्वत देता है उसे कि वो कौंपल बनकर जमीन का सीना चीर कर निकलता है और फिर बाहर निकलकर अपने होने का सबूत दुनिया को देता है। बरादरान जी कद्र, उरफा, सूफिया, उलमाए दिल ये कहते हैं कि ए बंदा ए दिल, अल्लाह ने रबूबियत का अज़ल में तुझसे वादा लेकर तेरे दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाल दिया। अब तू आया दुनिया में, अब तेरी मर्जी तू काफरों के माहौल में रहे, तेरी मर्जी तू मुनाफिकों के माहौल में रहे, तेरी मर्जी तू गाफलों के माहौल में रहे, तेरी मर्जी तू उन लोगों में रहे जिन्हें पता ही नहीं मोहब्बत इलाही क्या है, जिन्हें पता ही नहीं अल्लाह क्या है, जिन्हें मालूम ही नहीं कि कोई हमारा खालिक है। वहाँ तो ये दाना मर जाता है, लेकिन जो रहता है सोबत उलमा में, जो रहता है अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में, अल्लाह की नेक बंदों की सोबत उस मोहब्बत इलाही के दाने के लिए क्या बनकर आता है? एक पानी का असर बनकर आता है, उसके अंदर ताजगी पैदा करता है, उसके अंदर नई जिंदगी पैदा करता है। हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अगर आप उसको मद्देनजर रखें तो बात समझने में आसानी हो। जो आदमी औलिया, सुलहा, उरफा, अल्लाह के बंदों के माहौल में रहता है ना, उनके पास रहता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह के बंदे के मुंह से निकलने वाला सांस ये बादे सबा होता है। बादे सबा सुबह की हवा को कहते हैं। आप जानते हैं सुबह की हवा नरम भी होती है, मीठी मीठी, उसके अंदर ठंडक भी होती है। जब वो चलती है सारी कायनात को ताजगी मिलती है।
نیند کے سارے غفلت کے پردے دور، وہ سستی وہ کوتاہی دور ہوتی ہے، وہ میٹھے میٹھے جھونکے جب لگتے ہیں بدن میں تازگی آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صبح کے وقت پودوں میں رویدگی آتی ہے، اس سبزے میں نئی زندگی آتی ہے، یہ ابھرتا ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ پلتا ہے۔ اسی طرح اگر پہلے چھوٹی سی ڈوڈی ہوتی ہے تو غنچہ بنتا ہے، غنچہ ہوتا ہے تو باد صبا آ کر تھوڑا سا اس کے منہ پر بوسہ دیتی ہے تو وہ کھل کر پھول بن جاتا ہے۔ جب پھول بنتا ہے تو پیچھے سے تیز جھونکے آ کر اسے اور کھلا دیتے ہیں، جب کھلا دیتے ہیں تو اسی پھول کی مہک اپنی ذات کو ہی معطر نہیں کرتی، ادھر ادھر بھی خوشبو بکھیرتی ہے، تازگی بکھیرتی ہے، خوشی بکھیرتی ہے، سکون بکھیرتی ہے اور زندگی میں ایک نئی روش ڈال دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اے لوگو عارف باللہ کا سانس نسیم صبح دم ہے۔ یہ صبح کے وقت چلنے والی وہ میٹھی میٹھی، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور وہ بدن میں رویدگی اور تازگی دینے والی باد نسیم ہے، وہ ہوا ہے جو تیرے بدن میں ایک تازگی۔ کیا حسین ترجمانی اقبال کرتا ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، آگے بات قابل غور ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ جس طرح دنیا کی ہوا سے اس کائنات کے درختوں، پودوں، پتوں، پھولوں کو نمی اور زندگی ملتی ہے، عارف کے دم کی برکت سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ وہی دلوں کے اندر جو محبت الہی کا بیج ہماری خواہشوں کی مٹی میں دبا ہوتا ہے، ہماری چاہتوں کی گرد میں اٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے۔ جب کسی شاہ کرم کے دم کی خوشبو پہنچتی ہے تو وہی پھر نئی زندگی پا لیتا ہے، اس میں نئی تازگی آ جاتی ہے، اس میں حیات کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کریم نے روز ازل ہم سب کے دل میں اپنی محبت، اپنی طلب، اپنی تڑپ اور اپنی خواہش کا جو بیج ہمارے دل میں ڈال دیا، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کون اسے مار دیتا ہے، کون اسے ضائع کر دیتا ہے، کون اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ آدمی رسوا ہوا، وہ آدمی خائب و خاسر ہوا، وہ آدمی نقصان میں ہوا، من دساہا، جس نے اپنے دل کو میلا کر لیا، گندا کر لیا، برباد کر لیا۔ اور کون کامیاب؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا، اس کو آگے بڑھایا۔ زکا کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا، وہ بڑھانا کیا ہے؟ تیرے دل میں حب الہی کا جو سیل، جو دانہ، جو چھوٹا سا قطرہ موجود ہے، اس کو آگے بڑھا۔ کسی اہل دل کے پاس جا، کسی عارف باللہ کی صحبت میں جا، اللہ تعالیٰ اس تیرے دانہ طلب الہی کو رویدگی دے گا، تازگی دے گا، اس میں نمی آئے گی، وہ آگے بڑھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مانا تیرے دل میں خواہشوں کے ہزاروں تودے پڑے ہیں، تیرے دل میں چاہتوں کے ہزاروں پتھر ہیں، لیکن جس طرح ایک دانہ پتھریلی زمین کا بھی دل چیر کر نکلتا ہے، جب کسی دم عارف کی سنگتوں میں ملے گی، جب کسی اللہ کے بندے کی صحبت ملے گی، وہی تیرے دل کا دانہ ان تیری خواہشوں کے پتھروں کو چیر کر اوپر نکلے گا، اپنی زندگی کا ثبوت مہیا کرے گا۔ تو برادران ذی قدر، ہم یہاں آئے، ہمیں ہر لمحے ہمارا مالک آزما رہا ہے، یہ بندہ اس میری، اور اس میں کچھ باتیں وہ ہیں جو کرنے سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اس نے تو کرم کیا، ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کا بیج ودیعت کر دیا، رکھ دیا۔ کون کسی کے پاس گندے برتن میں کوئی دودھ ڈالتا ہے؟ کوئی نہیں ڈالتا۔
تو ہمارے گندے دلوں میں اگر اس نے اپنی محبت کا بیج ازل میں رکھا ہے، اس کی بندہ نوازی کے نہیں ہے اس کی کرم نوازی کے نہیں ہے، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرم آ گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ مالک ہم جب سوچتے ہیں ہم گندے، ہم میلے، ہم کمزور، تو نے کرم کیا ازل میں، اپنی طلب کا بیج ہمارے دل میں ڈال دیا، ہمارے دل میں رکھ دیا، پھر آزمایا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اسے مار دیتا ہے، ضائع کرتا ہے؟ کون ہے جو اسے مناسب ماحول دیتا ہے، صحبت اولیاء دیتا ہے، سنگت علماء دیتا ہے، صالحین کے پاس جاتا ہے، اس اپنے جوہر خاص کو آگے بڑھاتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں، قرآن کی زبان سچی ہے، ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزما رہے ہیں کون حسن عمل کرتا ہے۔ اگر اس میں اندر تھوڑا سا جائیں، واضح بات ہے، یہ باتیں روٹین کی باتوں سے ہٹ کریں۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں موت اور زندگی دی، میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں سے کون حسن عمل کی طرف جاتا ہے۔ ایکم احسن عملا، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احسن حسن سے نکلا ہے، اور پھر اس میں تفضیل فرمایا اے میرے بندے تیری فطرت حسن کی طالب ہے، لیکن حسن کمال تمہیں تیرے خدا میں نظر آنا چاہیے، حسن کا کمال تمہیں تیرے رب کی صفات میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ جو حسن مجازی کے پیچھے کبھی کسی عورت کے عاشق بن گئے، کبھی کسی لڑکے کے حسن کے دام حسن میں آ کر قیدی بن گئے، ہم یہ لوگ مٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ لوگ لٹے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں حسن حقیقی یہ نہیں ہے، حسن حقیقی وہ ہے۔ ایکم احسن عملا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کون ہے جو تم میں حسن حقیقی کی معرفت لیتا ہے، حسن حقیقی کو پہچانتا ہے، کون ہے جو اپنے مالک کے حسن حقیقی کا طالب بنتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، جس آدمی کو کسی عورت اور لڑکے سے محبت ہو، اس کے ذکر میں سکون اس کو آتا ہے، تو جو حسن کا اصلی جوہر خدا کو دیکھے، بتائیں اس کو ذکر الہی میں کتنی لذت آتی ہوگی، کتنا سکون آتا ہوگا، کتنا چین آتا ہوگا۔ میں عرض جی کر رہا ہوں ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے اپنا جوہر محبت ہمارے دل میں ڈال دیا، اب ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو ایک کومپل نہیں، اس کو ایک پودا بنانا ہے، اس کو مزید بڑھا کر ایک شجر سایہ دار بنانا ہے۔ اس کو یہی نہیں کہ تیری ذات خوشبودار ہو، یہی ہونا چاہیے جو تیرے پاس پہنچے اسے بھی حب الہی کی خوشبو نصیب ہو، اسے بھی محبت الہی کی لذت نصیب ہو، اسے بھی محبت الہی کے جام کی لذت نصیب ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے محبت کے جام پلائے گئے، مجھے محبت کے جام پلائے گئے، اے کاش ہمیں بھی ان جاموں کی کوئی ایک چھوٹی سی بوند ہی نصیب ہو جائے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی۔ میرے بھائی ہم آئے یہاں دنیا میں، اب ہمارا سوال ہے مالک تو نے ہمارے دل کے اندر چھوٹا سا بیج تو رکھ دیا اپنی محبت کا، یہ جوہر اور یہ سیل تو رکھ دیا، مالک کریم اب ہم تیرے طالب ہیں، اب ہم تیرے متلاشی ہیں، مالک تو محبوب ہے، ہم محب ہیں، تو ہمارا مطلوب ہے، ہم تیرے طالب ہیں، ہم تیرے راہی ہیں، تو ہمارا منزل ہے، مالک تو ہمیں کہاں ملے گا؟ مالک ہم تیرے طالب ہیں، ہم کہاں تمہیں تلاش کریں؟ کسی کہنے والے نے کیا کہا تھا، کتنی پیاری بات اس نے کی، کہتا ہے اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں آئے ہی تلاش یار کے لیے ہیں، آئے ہی تلاش یار کے لیے ہیں، ڈھونڈ رہا ہوں چار سو، ڈھونڈ رہا ہوں چار سو، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جانا ہو کہاں مجھ کو تیری تلاش ہے،
انہیں اس کی تلاش ہے کن کو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ ترتیب دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں مشکل باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن قرآن کے ایک ایک اسلوب میں محبت الہی کے عجیب کرشمے ہیں، عجیب روشنائیاں ہیں. فرمایا میرے بندے وہ ہیں. یا اللہ کون؟ فرمایا اتنے میری یاد میں مست، اتنے میری یاد میں غرق. الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے تب بھی اللہ اللہ، وقعودا بیٹھے تب بھی اللہ اللہ، وعلی جنوبہم پہلوؤں پر لیٹے تب بھی اللہ اللہ. ایسی طلب ہے، ایسی پیاس ہے، نہ جو کھڑے بجھتی ہے، نہ جو بیٹھے بجھتی ہے، نہ جو لیٹنے سے بجھتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ وہ سو رہے ہیں، دنیا سمجھتی ہے وہ سو رہے ہیں. خالد ابن معدان یہ صحابی ہیں. ان کی بیٹی کہتی ہے، وہ کہتی ہے رات کا وقت ہوتا نا تو ہم سو جاتے، میری چارپائی والد کے قریب ہوتی. ان کا نام ہے خالد ابن معدان. یہ ایک بڑے عاشق آدمی تھے. کیا نام ہے؟ خالد ابن معدان. کہتی میری چارپائی ان کے پاس ہوتی تھی، ابا جان کے پاس. تو ہمارے گھر والے لیٹتے سو جاتے، دن کے تھکے ماندے لوگ سو جاتے، لیکن میری چارپائی قریب ہوتی. تو کہتی تھوڑی دیر گزرتی نا تو دھیرے دھیرے میرے ابا کی آہیں مجھے سنائی دیتی. میرا ابا رو رہا ہوتا. میں نے ایک دن چارپائی اور قریب کی. کیوں کی؟ پتہ نہیں میرا ابا کیوں روتا ہے. ہم سوتے ہیں یہ روتا ہے، اور روتے روتے میں تو سنتے سنتے رو جاتی ہوں. کہتی ہیں میں نے چارپائی قریب کی تو میں نے سنا میرا ابا چارپائی پر لیٹا نا کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کو یاد کر رہا ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے، سو رہا ہے، نام حضور کا لے رہا ہے، نام حضرت ابو بکر کا لے رہا ہے. اور میرا فرماتے ہیں میرے ابا کہتے ربے ان محمدن ہوا اصلی، ان محمدن ہوا اصلی و ابو بکر و عمر. خدایا میرا اصل محمد ہیں، میرے دوست اور میرے محبوب دل ابو بکر ہیں، میرے یار حضرت عمر ہیں. کہتے ہیں لوگوں دنیا نیند میں سوتی، میرا باپ خالد حب رسول میں سویا کرتا تھا، حضور کا نام لیتے ہوئے سوتا تھا. اگر خالد ابن معدان کا یہ حال ہے تو بتاؤ صدیق کے دل کا کیا حال ہوگا، عمر کے دل کا حال کیا ہوگا، جن دلوں کو جاگ محمد عربی کی نظر نے حب الہی کی لگائی، ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میرے والد ابو بکر گھر آتے نا تو میرے والد کا سینہ یوں کھولتا جیسے آگ پر ہانڈی کھولتی ہے. میں جب اپنا سر اپنے ابا ابو بکر کے سینے کے قریب کرتی تو کبھی مجھے نام محمد سنائی دیتا، کبھی مجھے نام خدا سنائی دیتا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. میں دور چلا گیا اپنے موضوع سے. ہم بات کر رہے تھے ہم دنیا میں آئے حب الہی کا ایک دانہ لے کر. حضور شاہ کرم کے دسترخوان پر آنے والوں اسی حب الہی کے دانے کو ہم نے بیدار کرنا ہے، اسی کو ہم نے جوان کرنا ہے، اسی کو ہم نے اپنی خواہشوں کی مٹیوں سے نکالنا ہے، اسے ہی ہم نے اپنی جوانوں کی چاہتوں کے پتھروں سے گزارنا ہے، اسی کو ہم نے اپنی جوانی کی غفلتوں کی چٹانوں کا سینہ چیر کر باہر نکالنا ہے، گواہی دینی ہے. خدایا ہمارے دل میں شاہ کرم نے تیرا نام ڈال دیا ہے، ہم خلوت و جلوت میں تیرا نام لیں گے، تمہیں یاد کریں گے. میں بات کر رہا تھا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے نا اتنے میری طلب میں پیاسے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی مجھے یاد، بیٹھے ہیں تب بھی مجھے یاد، لیٹے ہیں تب بھی مجھے یاد. اور فرمایا اگر زبان ہو جائے نا ان کی چپ تو مجھ کے کیا ان کا رابطہ کٹ گیا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
والارض بستر پر لیٹے ہیں، آسمان پر نظر ٹکی نا تو ستاروں میں گھرا چاند نظر آیا، چاند کے حسن میں زبان تو ذکر سے بند ہو گئی، ادھر چاند کے حسن میں ڈوبا، جب حسن میں ڈوبا تو چاند سے چاند بنانے والے کا حسن نظر آیا، اللہ نظر آیا، اللہ کی قدرت نظر آئی، اللہ کا جمال نظر آیا۔ اسی لیے دل والے کہتے ہیں زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا۔ محبوب تیری عزت کی قسم، ہم نے گلاب کی نزاکت دیکھی تو ہمیں تو یاد آیا، ہم نے پھول کی لطافت دیکھی تو ہمیں تو یاد آیا، ہم نے آنکھ کی نرگسی حرکتیں دیکھی تو ہمیں تو یاد آیا۔ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر، ادھر دیکھا۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اتنے اللہ کی طلب میں، اللہ کی تلاش میں مست ہوتے ہیں کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ہم تو سمجھے چارپائی پر لیتے ہیں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ پہلوؤں کے بل لیتے ہیں۔ اب آواز خاموش ہو گئی ہے ابو بکر کی، اب آواز خاموش ہو گئی ہے شاہ سلیمان توسوی کی، اب آواز خاموش ہو گئی ہے حضور جلال امت کی، لیکن فرمایا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تو ہر لمحہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے زبان ذاکر تھی، اب دل ذاکر ہے، اب دل محبوب کو یاد کر رہا ہے، بلکہ وَيَتَفَكَّرُونَ پہلا مرحلہ مرید کا ذکر کا ہے، دوسرا مرحلہ فکر کا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ جب ذکر کے رنگ میں رنگا جاتا ہے کوئی طالب، یاد رکھیں مرید بھی ایک لفظ ہے، سالک بھی ایک لفظ ہے، لیکن میں کہوں گا آپ ہم ابھی اس راہ کے کمزور راہی ہیں، کمزور مسافر ہیں، ہم کہیں گے ہم طالب کی منزل پر بھی نہیں پہنچے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو اس راہ کا طالب ہوتا ہے اس کی پہلی منزل تو ہے زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے اجتماع پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں، خلوت جلوت غمی خوشی دن رات صبح و شام ہر وقت اللہ کریم کی یاد ہو، ہر وقت اللہ کریم کا ذکر ہو، ہر وقت اللہ کریم کی نام کی تسبیح ہماری زبان پر جاری رہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اس کو جب اہل اللہ طے کرتے ہیں، میں کر رہا تھا ان کے دل میں اللہ کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ بندے سمجھتے ہیں آواز خاموش ہے لیکن رب کہتا ہے نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ میری ہوئی بنائی ہوئی چیزوں میں نا غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور سنیں فکر کا مقام یہ ہے کہ ایک لمحے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر، ایک لمحے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے برادران گرامی قدر میں آپ کو کہا کرتا ہوں کبھی پھول کو دیکھ کر اس سے اللہ کا حسن تلاش کریں۔ پچھلے دنوں ہمارے محب اللہ دوست جناب پروفیسر صاحب، وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، پروفیسر احمد علی صاحب، وہ اور میں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، وہ بڑی پیاری بات حضرت محی الدین ابن عربی کی کہنے لگے کہ محی الدین ابن عربی کہتا ہے جسے پانی کی لطافت میں خدا نظر نہ آئے وہ غافل ہے۔ اس پانی میں کبھی غور کرے کتنا لطیف ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا میٹھا ہے، اس کے اندر کتنی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ کریم تو فرماتے ہیں ہم نے ہر شے پانی سے پیدا فرمائی ہے، اس پانی میں اگر غور کر لیا جائے تو بہرحال میں دور نہیں جاتا۔ ایک بات جو بنیادی میں کرنا چاہتا ہوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہم اللہ کی محبت کا ایک جوہر لے کر دنیا میں آئے، یوں سمجھ لینا، آپ توجہ کریں اگر تو میں بات ایک صوفی کی کہوں، وہ کہتا ہے کسی کے پاس ہو نہ سونا، اس نے جانا ہو سفر پر
وہ ہر گھر نہیں رکھتا، دیکھتا ہے کون میرا دوست ہے، کون میرا قابل اعتماد ہے، کون امین ہے جو میرا سونا واپسی پر واپس کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں یار حیرت ہے، تو اپنا سونا کسی عام بندے کے پاس نہیں رکھتا، اس کرم فرما کے کرم کا شکریہ ادا کر جس نے اپنی محبت کا بیج تیرے دل میں امانت رکھ دیا ہے، تمہیں اہمیت دے دی ہے، تمہیں حیثیت دے دی ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچان، اسی حیثیت کو پہچاننے کا نام تصوف ہے، اسی حقیقت کو پہچاننے کا نام بیعت ہے، اسی حقیقت کو پہچاننے کا نام تعلق مع اولیاء اللہ ہے، اللہ کے بندوں سے تعلق ہے۔ تو برادران گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے بندے عجیب انداز میں، اسی لیے بعض نے کہا، یہاں آج ایک فرقہ ہے، ان کا ایک لیڈر کہتا ہے بعض اوقات امتی نبی سے اعمال میں بڑھ جاتا ہے، اس بیچارے کو اتنا سمجھ نہیں آیا کہ جو عمل کا خیال پیدا ہوگا وہ بصدقہ آمنہ کے لال پیدا ہوگا۔ تو مجھے تو عمل کا خیال بعد میں آیا، حضور پہلے ہیں، میرے تو خیال کا ثواب بھی حضور کو جائے گا، امتی کیسے بڑھے گا؟ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں جو بھی ہماری کیفیت ہو، ہم جو بات کر رہے تھے، ہم اپنے آپ اصل میں یہ درس ہے نا، سبق ہے، آپ بھول نہ جائیں، اس کو بار بار دہرائیں، بار بار ذہن میں رکھیں، بار بار یاد رکھیں۔ اللہ کریم نے اپنی محبت اور طلب کا بیج ہم سب کے دل میں رکھ دیا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہم دنیا میں آئے، اس کو پروان چڑھا کر برگو بار اور ثمر بار کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ فرمایا اسی بیج کے اندر پھول بھی ہیں، اسی بیج کے اندر خوشبوئیں بھی ہیں، اسی بیج کے اندر غذائیت بھی ہے۔ اللہ کی قسم ان دنیاوی ظاہری چیزوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو بندے کو تعلق مع اللہ سے ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کریم نے ہمیں اپنی محبت کا امین بنا کر بھیجا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں زندگی بخشی گئی ہے، ہر دم اس میں کاوش رکھنی چاہیے، اپنی نظر رکھنی چاہیے۔ اور گویا بندہ طالب ہے، اللہ مطلوب ہے، جس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اس کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایک بندے کو آپ نے دیکھا 2-3 مرتبہ گلی سے گزرا، آپ نے کہا یار تو پہلے بھی گزرا اب پھر گزرا، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں نے نا فلاں آدمی کا میں نا مہمان ہوں، مجھے اس کا گھر نہیں مل رہا، میں اس لیے چکر لگا رہا ہوں۔ جب تک مطلوب کا گھر نہ ملے نا، چکر بندے کے ختم نہیں ہوتے، بندے کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہوتی۔ ایک مجھے کہنے لگا ہر روز نماز 5 مرتبہ پڑھنے کی مشقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں ہے نا، 5 ٹائم جا کر وہاں نماز شروع کر کے زبان حال سے عرض کرتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عام بندے کو یہ بات کیا سمجھ آئے؟ میرے بھائی تیری میری ساری زندگی طلب الہی ہے، اللہ کی تلاش ہے، ہم اللہ کی طلب میں نکلے۔ کیا مستانہ بات وہ بندہ کرتا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں 4 سو مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ نماز پڑھی دل کو سکون پھر نہ ملا، روزہ رکھ لیا پھر بھی مراد نہ ملی، تو سب کو چھوڑ کر بیت اللہ چلا گیا۔ مالک سنا ہے ایک تیری جلوہ گاہ ہے، میں سب کو چھوڑ کر بچے بیوی کاروبار یہاں مکہ میں آ گیا۔ مالک تیری محبت کے آئینہ کعبۃ اللہ پر نظر جماؤں گا، شاید تو مجھے یہاں نظر آ جائے۔ اللہ کا عاشق کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا یہ اتنی دوڑ دھوپ جو مالک کرواتا ہے، فرمایا یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، طلب رہے تو اچھی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے گفتگو، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بیٹھے تھے، کہنے لگے ایک بزرگ کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی دعا کرواتا، کوئی دم کرواتا وغیرہ۔ ایک نوجوان بیٹھا ہے پیچھے ہٹ کر بے نیاز ہو کر، فرمایا بیٹا تم بیٹھے ہو، بات کرو جو کرنی ہے۔ کہا حضور میں نے بات الگ کرنی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کافی دیر ہو گئی ہے بات، اس نے کہا جی میں نے بات الگ کرنی ہے۔ جب الگ ہو گئے نا تو قریب بلا کر فرمایا بتاؤ کیا بات؟ تو کہتا ہے جی میں نے آج نا آپ سے دعا کروانی ہے، دعا کریں میں مدینہ شریف چلا جاؤں۔
میں مدینہ شریف چلا جاؤں۔ تو ان بزرگوں نے بے ساختہ کہا اللہ کرے تو ابھی مدینہ نہ جائے۔ اب یہ اس بزرگ کا کہنا تھا کہ جو دل کے اندر مدینہ پاک کی طلب کی آگ لے کر آیا تھا وہ سسکیوں سے رونے لگا، تھاڑے مار کر رونے لگا، اللہ کے بندے میں تو تیرے پاس آیا اور اتنا بیٹھا اور ایک ہی سوال لے کر آیا کہ دعا کرو اللہ مجھے مدینے بلائے۔ جب بچہ رو رو کر کچھ افاقے میں آیا نا تو اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا یہی تو تیری طلب تیرا سرمایہ ہے، تو مدینے جائے گا یہ طلب کہیں کام نہ ہو جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا تم مدینہ نہ جاؤ، میں نے کہا ہے ابھی نہ جاؤ، تیری راتیں بھی محمد کی یاد میں گزرے ہیں، تیرے دن بھی مدینے کے خیال میں گزرے ہیں، تو سوئے تب بھی تیری نظر میں مدینہ ہو، تو جاگے تب بھی تیری نظر میں مدینہ ہو۔ میں نے تو تیرا بھلا کیا ہے کہ تیری طلب میں کمی نہ آ جائے، تیرے عشق میں کمی نہ آ جائے، تیری چاہتوں میں کمی نہ آ جائے۔ یہ چاہت جوان رہے، یہ چاہت ہمیشہ رہے۔ تو برادران گرامی قدر اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس طلب کا وارث بنا کر بھیجا۔ الگ بات ہے کوئی یہ محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہیں احساس ہے، بہت تھوڑے ہیں جنہیں پتہ ہے معاملہ کیا ہے، بہت تھوڑے ہیں جو یہ جانتے ہیں، لیکن ہیں تھوڑے لیکن ہیں کام کے، ہیں تھوڑے لیکن ہیں پیار کے۔ تو آئیے اللہ سے ہم دعا کریں حضور ضیاء الامت کی وساطت سے اللہ ہمیں انہی طالبوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں انہی خواہش رکھنے والوں میں شامل فرما دے۔ یہ خواہش میں نے عرض کیا بندہ 6 چکر لگاتا ہے، گلی میں جس بندے کو ملنے آیا نا اس کا مکان نہ ملے نا تو وہ چکر ایک دھن میں رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، کہتا ہے شاید اس چکر میں مل جائے، شاید اس چکر میں مل جائے۔ میں نے کہا تو 5 نمازوں سے اکتا گیا، ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ چکر چلتے رہیں، محبوب کی تلاش میں یہ چکر ہوتے رہیں۔ اس چکر میں بھی سرور ہے، اس چکر میں بھی نور ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ نیک ماحول میں ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ انسان بظاہر کچھ اور تھا اندر سے کچھ اور تھا۔ اقبال کے دل کے اندر اللہ کی طلب، اللہ کی طلب اور اللہ رب العالمین کی عجیب قسم کی خواہش تھی جسے اس نے اس مختلف انداز میں بیان کیا۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے نے کئی مرتبہ باتیں کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑی لمبی نظم پیش کی، میرے جیسے یا ہمارے جیسے یا عام لوگ، ہمارے جیسے تو نہیں، ہم تو ان لوگوں سے نہیں جو فتویٰ لگائیں، بعض کم ظرفوں نے اقبال کو کافر کہہ دیا، کہنے لگا اللہ سے ایسے باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب اقبال نے جواب شکوہ لکھا ہر سوال کا جواب آ گیا، ہر شک کے بارے میں ان کے ذہن سے گرد و غبار دور ہو گیا۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی محبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ میں 1-2 چیزیں مزید عرض کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے ہمارا سبق اور درس آج کا کیا ہے کہ اللہ نے الستو بربکم کے ذریعے ہمارے دل کے اندر اپنی طلب، اپنی چاہت، اپنی طلب کا ایک بیج رکھا، اس کو یہاں پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا۔ اور یہ پروان چڑھتا ہے صحبت اولیاء سے، یہ پروان چڑھتا ہے ان سے جن کے دل میں کوئی طلب ہے۔ کسی درد والے کے پاس بیٹھنے سے تمنا درد دل کی ہو، اگر دل کا درد چاہتے ہو نا، اگر دل کی دولت، اقبال دل کے درد کی دولت کا مالک تھا، اس کے دل میں ایک عجیب درد تھا، ایک عجیب اللہ کے لیے چاہت تھی۔ تو اقبال کہتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، موتی ملے، ہیرے ملے، جواہرات ملے، طلب الہی کا ہیرا کسی درد والے سے ملتا ہے، کسی پیار والے سے ملتا ہے۔ اے کاش ہم اس کے متجسس رہتے جو آپ دل میں اپنے یہ خواہش پیدا کریں۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے نا وہ اندر سے درد والا ہو جاتا ہے، اور درد تو پھر درد ہوتا ہے۔ درد جب بدن میں ہوتا ہے تو نیند تو نہیں نہ آتی، درد پھر درد ہے۔ درد جب ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اگر کوئی درد کی بات چھیڑتا ہے تو سویا ہوا درد بیدار ہو جاتا ہے۔
ایک عورت کے ذریعے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات میں پیچھے لے جاؤں گا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون حسن کا طالب ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے حسن کا طالب، کون ہے احسن کا طالب۔ مخلوق میں احسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دعوے کرتے ہیں کہ خالق ہیں نہیں، ان میں اللہ احسن۔ یہ دو حسن کے کمال ہیں، مخلوق میں مصطفیٰ حسن کا کمال ہیں، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ حسن مطلق ہے، وہ حسن کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری زندگی کا اصل مدعا تلاش حسن ہے، تلاش محبوب ہے، تلاش رب ہے، اور اسی کا کوئی کسی نے نام حسن رکھ دیا، کسی نے محبوب نام رکھ دیا، وہ ہماری زندگی کا مدعا ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں چلو یہیں سے بات شروع کر لو کہ حسن کے نا عام طور پر لوگ حسن کے عاشق بنتے ہیں، بندہ حسن کا عاشق ہے۔ آج تو محبت کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ جا بجا محبت کے عجیب قصے لکھے ہوتے ہیں، عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں، ٹرکوں کے پیچھے شعر ہیں، ویگنوں کے پیچھے شعر ہیں، لیکن اصل میں اس لیے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں، جنہیں سمجھ ہے وہ بولتے نہیں، وہ چپ رہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی ایسی کوئی بات سامنے آ جائے نا تو وہ پھر مچل جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں حسن مطلق اللہ کی ذات ہے، ہمیں اپنا مقصود حسن مطلق کو بنانا چاہیے، اللہ کو بنانا چاہیے۔ میں ایک عرض کروں، اولیاء اللہ کا ہمیشہ ماٹو یہ رہا کہ مقصود حقیقی کون ہے؟ بولیے اللہ۔ محبوب مطلب حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اور حقیقی حسن کا خالق و مالک بھی اللہ ہے۔ جب اللہ حسین ہے، جب اللہ حسن کا مالک ہے اور حسن مطلق ہے، تو اس کے لیے ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے، لیکن ہم بھول چکے، ہم اس کے حسن کو نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کو عرض کیا، بزرگ فرماتے ہیں دنیا کی خوبصورتیوں میں غور کیا کرو، یہ ساریاں خوبصورتیاں اس خوبصورت کا استعارہ ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جمال جہاں نظر آیا لوگوں نے تو سمجھا نا ایک خوب رو لڑکا جمال ہے، ایک خوب رو لڑکی جمال ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے تاجدار حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ ایک دن جا رہے تھے، دوست بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے، تو آپ جا رہے تھے نا، ایک حسین منظر جب سامنے آیا تو حضرت خواجہ نظام پاک رک گئے۔ خواجہ نظام پاک رکے، مرید سارے تھے ہماری طرح، لیکن وہ نام کے مرید تھے۔ امیر خسرو فنا فی الشیخ تھا، جب شیخ رکا حضرت امیر خسرو بھی رک گئے۔ لوگ قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں، لیکن حضرت امیر خسرو نے سمجھ لیا کہ میرے شیخ کیوں رکے ہیں۔ میرے شیخ کی نظر ایک حسین منظر پر پڑی ہے اور عجیب مستی کا عالم ہے۔ انہوں نے نا حسن کی تعریف میں شعر کہنا شروع کر دیے۔ حضرت امیر خسرو بلا کے معیاری فارسی شاعر تھے، آپ جھوم بھی رہے تھے، شعر بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ نظام پاک کی مستی میں اور زیادہ سرور آیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا امیر خسرو کیا راز تھا؟ یہ رمزیست کہ بین محبوب محب جبریل ہم خبر نیست۔ کبھی ایسا راز محمد و خدا کے درمیان ہوتا ہے جو جبریل بھی نہیں جانتا۔ ان محبوبوں کے بھی راز ہوتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں جانتا، آنکھوں میں وہ جانتے ہوتے ہیں۔ امیر خسرو سے کسی نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ ایک حسین منظر دیکھ کر میرے شیخ حسن الہی کی مستی میں کھو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ حالت خدا کی مستی ہے۔ میں نے موقع جانا، خسرو یار کو راضی کرو، شیخ کی مستی کو بڑھاؤ، خدا تیرے درجے بلند کرے گا۔ فرمایا میں شعر پڑھتا رہا، میرا شیخ خدا کی مستی میں آگے جاتا رہا۔ فرمایا تم سمجھے خسرو شعر پڑھتا رہا، میں تو معرفت کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ جب میرے شیخ کی مستی کی ابتدا تھی میری خسرو کی حالت اور تھی، جب انتہا تھی میری حالت اور تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں عجیب، ہر چیز میں غور، ہر چیز میں فکر۔
ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے جیسے ملنے جلنے آتے ہیں، مسئلے پوچھنے، دم کروانے، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایک برقع پوش عورت دور بیٹھی، بڑی قابل غور ہے بات، اے کاش ہم اس عورت سے ایک سبق سیکھتے جو صلی اللہ علیہ نے سیکھا۔ لوگ آئے، مسئلہ پوچھا، بتایا، دلیل پوچھی، بتائی، کوئی دعا کرنے آیا، جو ہوتا رہا۔ عورت کہنے لگی میں نے الگ بات کرنی ہے، جب رش ختم ہوگا نا میں نے ملنا۔ برقعے میں ہے اور اگر کہتی ہے میں نے سنا ہے آپ عالم ہیں، فرمایا ہاں، لوگ آتے تو ہیں، عالم سمجھتے تو ہیں۔ کہنے لگی مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ کیا؟ کہنے لگی میں شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر ہے اور میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیں میرے شوہر کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔ مرد کے لیے 4 شادیاں بیک وقت کرنا جائز ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ ظاہر کی دنیا، آپ نے کہا جائز ہے، اس کو اجازت ہے وہ شادی کرے، تو عورت جو ہے نا، اب جس عورت پر سوکن آ رہی ہو اس عورت کو تو چوٹ لگتی ہے نا، اور جب چوٹ لگتی ہے تو بے ساختی میں کچھ باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ اسے چوٹ لگی نا کہ اس اللہ والے نے بھی کہہ دیا ہے، اور میں تو سنا تھا عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا ہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو وہ عورت، اس عورت نے ایک بات کی، کہنے لگی اگر مجھے دیتی شریعت اجازت تو میں نقاب اٹھاتی اور میں چہرہ اپنا تمہیں دکھاتی، پھر میں تجھ سے پوچھتی میری جیسے حسین عورت ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ عورت بات کر کے چلی گئی، لیکن اس اللہ کے بندے کی حالت عجیب ہو گئی، بڑی دیر مستی رہی، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، بڑے عجیب کیفیت۔ اب مریدین پریشان ہیں کہ حضرت صاحب کی وہ مستی اور وہ ختم نہیں ہو۔ جب کچھ یہ محبتوں کا جوش والا سمندر موجزن تھا، جو جب نیچے آیا نا آنکھوں کا پانی رکا، تو کسی مار میں راز نے کہا حضور اس نے کیا دل آزاری حضور کی کر دی؟ فرمایا اس نے دل آزاری نہیں کی، عورت ہو کر اس نے ایک بات مجھے سمجھائی ہے۔ کہنے لگی آپ دوستوں نے پوچھا، فرمایا اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھ لیتے نا پھر میں پوچھتی کہ میرے ہوتے اور عورت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اے کاش جتنا اس عورت نے اپنا حسن سمجھا ہے میں اپنے رب کا حسن سمجھتا تو کہیں اور نظر نہ کرتا۔ ہم تو حسن الہی سے بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کتنا حسین ہے، اللہ کتنا پیارا ہے۔ فرمایا اے کاش یا اللہ اس عورت کو جتنی اپنے حسن کی معرفت ہے مجھے بھی اپنی معرفت دے دے، مجھے بھی اپنے جمال کی اتنی معرفت عطا کر دے کہ میں بھی تیری معرفت کے حسن میں مست رہوں اور مالک میں بھی صرف تیرا نام لہوں، اگر آپ تیرا نام لیا کروں۔ اگر آپ ویسے سوچیں تو بات تو ہے، ہمیں سکھائی بھی گئی ہے، سمجھائی بھی گئی ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ میں اب اسی بات سے اس طرف آتا ہوں، پھر بات سنیں۔ آپ نے فرمایا اے کاش جتنا اس عورت نے اپنے حسن کو سمجھا ہے میں اللہ کے حسن کو سمجھتا تو کہیں اور نظر نہ دوڑاتا، کسی اور کو محبوب و مطلوب نہ بناتا۔ آج میری ہر جائی نظریں دنیا میں بہت سے لوگوں کو پیارا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں، اصل میں ان کا یہ کلام بھی فنا فی اللہ کے مقام کا کلام تھا جو عام لوگوں کی نظر سے بالا تر تھا، لیکن اس جملے کو ہم لیتے ہیں جتنا ہمیں سمجھ آیا کہ کاش اس عورت نے جتنا اپنا حسن سمجھا جاننا ہم بھی اپنے اللہ کا اتنا حسن تو جان لیتے نا، پھر غیر کی طرف نہ دیکھتے۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں تو ہمیں تو پہلے قدم پر یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، لا الہ، پڑھیے لا الہ، دنیا میں کوئی محبوب نہیں، دنیا میں کوئی مطلوب نہیں، دنیا میں کوئی حسن مطلق نہیں الا اللہ، مگر میرے کریم تو ہے، میرے کریم تو ہے۔ اسی لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ تو اپنی علمی بلندی و عروج میں ایک شعر پڑھتے تھے، آپ فرماتے تھے
ایک آپ نے فارسی کا شعر، آپ بھیرا شریف اگر جائیں انشاءاللہ آپ عرشی پر جائیں گے، وہاں آڈیٹوریم ہے ایک بہت بڑا، وہاں پر نا بہت بڑا ہال خوبصورت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں آئے، اس کے حسن، اس کی داشت کو دیکھ کر حضرت صاحب سے کہنے لگے کتنی رقم یہاں لگی ہے؟ آپ نے فرمایا اس دور میں 13 لاکھ، آپ نے فرمایا 13 لاکھ میں ہمیں تو کوئی اچھا کمرہ نہیں بنا دیں۔ اور اس حال پر حضور قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے جن دنوں وہ حال بن رہا تھا ہم وہیں ایک دن حاضری تھی، باتوں باتوں میں کہنے لگے میں نے حال کا نام اپنے پیر اعلیٰ کے نام پر رکھا، اور ہمارا پیر اعلیٰ شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا زہد الانبیاء تاج الفقراء بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، فرمایا میں نے اپنے حال کا نام فرید کے نام پر رکھا ہے، حضور بابا فرید کے نام پر رکھا ہے۔ اس حال کی پیشانی پر سامنے آج بھی وہ شعر لکھا ہوا ہے، حضور ضیاء الامت وہ پڑھتے بھی تھے، ہمیں اس کی تعلیم بھی گاہے گاہے دیتے تھے۔ شعر کیا ہے؟ آئینہ دل نیست کے جا باہر کسے دیہد، این پارائے عقیق بنا میں تو کندہ شد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے آئینہ دل نیست، میرا دل شیشہ نہیں ہے، شیشے کے سامنے جو آئے شیشہ اسی کو قبول کر لیتا ہے۔ میں سامنے آؤں میری تصویر آئے گی، آپ سامنے آئیں آپ کی تصویر آئے گی۔ عرفاء کہتے ہیں یہ شیشہ ہے نا، گھٹیا درجے کا پتھر ہے نا، یہ شکلیں بدلتا ہے، یہ محبوب بدلتا ہے، جو آیا وہی محبوب بن گیا۔ آئینہ دل نیست کے باہر کسے دیہد، میرے مالک میرا دل شیشہ نہیں کہ ہر کسی کو جگہ دے، این پارائے عقیق بنا میں تو کندہ شد، یہ تو عقیق کا ٹکڑا ہے جس میں تیرا نام لکھا گیا ہے۔ اب نہ اور نام کی گنجائش ہے، نہ اور نام کی سوچ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں مگر اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ۔ میں آپ کو کئی مرتبہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم صرف اللہ کے ذکر کی بھی مختلف کیفیتیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بھیرا شریف گئے آپ نے دیکھو گا قبلہ حضرت صاحب بھی کرواتے ہیں۔ اصل میں اس کا آغاز حضور ضیاء الامت نے اپنی زندگی میں خود ایک خاص پیٹرن پر کروایا کہ آنے والے مریدین ایک بات یاد رکھیں، اپنا ذکر کرنا اور ہوتا ہے، شیخ کے ساتھ مل کر ذکر کرنا اور ہوتا ہے۔ خود بندہ تو کرتا ہے، کرتا ہی ہے، لیکن شیخ کے ساتھ کیا ہوا ذکر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند سیدی غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کی تقدیر بدلنے والا مرد کلندر جس کی نگاہ سے لاکھوں نے فیض پایا۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال بالغ و عاقل و عالم ہونے کے بعد میں حج کے لیے نہیں گیا، مدینہ پاک نہیں گیا، دل تڑپتا تھا لیکن گیا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دل کہتا تھا کاش حضرت صاحب ساتھ لے جائیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ عراق کے بزرگ تھے، 20 سال حضور خواجہ صاحب آپ کے اپنے شیخ طریقت کی صحبت میں رہے، خدمت میں رہے، سنگت میں رہے۔ فرماتے ہیں 20 سال میں حج کے لیے نہیں گیا، پھر وہ وقت آیا، پھر قبولیت کی گھڑی آئی تو فرمایا معین الدین بیٹا تمہیں حج نہ کروائیں؟ تو میں نے دل میں کہا اب مراد پوری ہونے والی۔ فرمایا چلو تمہیں حج کروائیں۔ فرماتے ہیں حج کیا، لیکن کب کیا؟ مرشد نے نفل پڑھے تو ہم نے پڑھے، مرشد نے طواف کیا تو طواف کیا، مرشد نے تلاوت کی تو تلاوت کی۔ اسی لیے کہتے ہیں جب شیخ سامنے ہو تو پھر شیخ کو توجہ کا مرکز رکھیں، ظاہری بھی باطنی بھی، اور اعمال اسی کے، حتیٰ کہ وظائف قرب دیتے ہیں بندے کو، وظائف اللہ کا قرب دیتے ہیں، لیکن طریقت کے آداب میں یہ ہے کہ جب شیخ موجود ہو وظائف جاتے ہیں تو جائیں، شیخ کی صحبت نہ چھوڑیں، شیخ کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور سیدی پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد جب پہلا عرس شریف آیا نا تو مشائخ علماء آپ کے مرید تھے، آپ خود بہت بڑے عالم تھے، تو بھیرا شریف کے معروف
ایک دینی اور مذہبی گھرانہ خاندان بغویہ کے ایک روشن چراغ عالم تھے حضرت خواجہ عبدالعزیز بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ حضور پیر سیال کے مرید تھے. وہ عرس پر گئے نا تو وہ نا فجر کے بعد بیٹھے اشراق کے لیے ذکر وغیرہ کر رہے تھے. تو عرس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا. اور جو خاص پیر بھائی ہوتے ہیں نا ان کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے, ان کا ایک خاص پیار ہوتا ہے. وصال کے بعد حضرت مولانا عبدالعزیز بغوی پہلی مرتبہ نا اس طرح مائی بانوں کو نظر آئے. یہ مائی بانوں صاحبہ یہ قدسی صفت عورت آستانہ عالیہ سیال شریف کی خادمہ خاص تھی اور حضور شمس العارفین کا لنگر پکایا کرتی تھی. مائی تیزی میں نا لنگر کے لیے کوئی چیز جانے لگی تو حضرت عبدالعزیز بغوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے. انہیں جب دیکھا نا ذکر کر رہے ہیں بھی اکیلے تو وہ مائی نا اپنا کام بھول گئی. انہیں دیکھا تو پیر یاد آ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. قریب ہو کر کہتی ہے بغوی صاحب السلام علیکم. انہوں نے کہا مائی بانو وعلیکم السلام. تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ذکر کر رہا ہوں. تو مائی بانو عورت نے کیا کہا؟ کچھ عورتیں بھی عارفہ ہوتی ہیں. حضرت بانو کے بارے میں آتا ہے حضور ذی الامت فرماتے تھے آپ معرفت میں بڑا بلند مقام رکھتی تھی. حضرت شمس العارفین کی نگاہ کی وجہ سے آپ کو خاص مقام ملا تھا. ایک مرتبہ حضرت پیر سیال نے ان کے مقام پر رشک کیا. اب یہ بات نہیں دور چلی جائے گی. اس بانو جو عارفہ تھی, جو حقیقی عاشقہ تھی, حضرت مولانا بغوی صاحب کو کہنے لگی. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ذکر کر رہی ہوں. تو وہ نا حضرت صاحب پیر سیال کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پیر ہوتا تو میں دیکھتا تو وظیفہ پڑھتا, اور پڑھ رہا ہے جب محبوب نظر نہیں آ رہا. مائی بانو بھی رونے لگی, حضرت عبدالعزیز بغوی بھی رونے لگے, شیخ کے تصور میں دھاڑے مار کر رونے لگے. حضرت بغوی کہا کرتے تھے وظیفوں سے وہ لذت نہیں آئی جو ایک عورت کی عشق والی بات سے لذت نصیب ہوئی ہے. میں بات کر رہا تھا, بات دور چلی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے حضرت خواجہ خواجگاں معین الدین اجمیری فرماتے ہیں مجھے خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا آؤ چلیں حج کے لیے. فرمایا میں نے دل میں کہا بات بن گئی, 20 سال کی محنت کے پھیرے کام آ گئے, آج مرشد لے کر جائے گا. کہتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی قسم حج مرشد کی پیروی میں جب مکمل کیا ایک دن وقت ملا نا حتیم کعبہ, یہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو اصل میں کعبہ کے اندر ہے لیکن ضروریات مالی کی وجہ سے شامل نہ کیا جا سکا. قریش نے شامل نہ کیا, حضور نے بھی رہنے دیا. آج اگر اس کے اندر نماز پڑھی جائے تو کعبہ کے اندر نماز شمار ہوتی ہے. فرمایا ٹائم لگا, ہم وہاں نفل پڑھ رہے تھے. جب خلوت ملی نا تو مجھے فرمانے لگے حضرت خواجہ عثمان ہرونی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ کا قرب کس طرح جلد منزلیں طے کرواتا ہے. آپ نے حضرت خواجہ معین الدین کو فرمایا معین آؤ نا تمہیں پیش کریں. مجھے پکڑا, میرا ہاتھ حتیم کعبہ پر پرنالہ کے نیچے رکھ کر کہا خدایا معین الدین تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول کر لے. حضرت خواجہ فرماتے ہیں واللہ میں نے خود آواز کعبہ سے سنی, ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا, ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا اپنا پڑھنا اور ہوتا ہے, شیخ کا پڑھانا اور ہوتا ہے. اس کے اندر سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی توجہات, ان کے خیالات, ان کی توجہات باطنی کا دخل ہوتا ہے. اسی لیے ہم آپ کو, آپ جلدی میں تو نہیں ہیں, ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے, جلدی میں تو نہیں ہے, سال کے بعد آئے ہیں نا ملنے تو تھوڑا سا انشاءاللہ ذکر کریں گے. آپ کی ضروریات اور مصطفیات کا مجھے احساس ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اپنا ذکر کرنا اور ہوتا ہے. اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ حسین منظر آج بھی میرے آنکھوں میں ہے کہ جب آپ اونچے منبر پر بیٹھتے, جہاں تک خلق خدا آئی سیر ہو کر دیدار عارف باللہ کرے, اونچا آپ بیٹھے تھے منبر پر اور آپ
کلمہ طیبہ کا ذکر کروا رہے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بناتے ہیں دل، اور دل بنا کر اندر لکھتے ہیں صرف تم۔ کیا مطلب؟ اپنے یار کو، اپنی محبوبہ کو مخاطب ہو کر کبھی وہ عید کارڈ بھیج دیا جاتا ہے، دل بنا اندر تیر لکھا صرف تم، تاکہ محبوبہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کے دل میں کوئی نہیں، محبوب سمجھے کہ میرے بغیر اس کے دل میں کوئی نہیں۔ آپ فرماتے تھے یہ لوگوں کے کام ہیں، آؤ نا ہم بھی اپنے دل پر لکھیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ فرمایا جب الا اللہ کی ضرب لگا کر دل میں اللہ کا نام اتارے گا، ایک دن آئے گا جب تیرے دل کا سامان اللہ بن جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم حسن مطلق ہیں، حسن مطلق کے لیے بندہ بےتاب رہتا ہے، منزل جب تک نہیں ملتی مسافر کو قرار نہیں آتا۔ یہ بے قراری بھی کرم ہے، اللہ سے بے قراری مانگیں، اللہ سے یہ بے سکونی مانگیں۔ وہ اس بزرگ نے جو کہا تھا بیٹا آپ بھی مدینہ نہ جاؤ، اللہ کرے تیری عشق کی آگ گرم رہے، تیری یہ خواہش گرم رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ نہ سوچا کرو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، روزے رکھتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا انکم سترون ربکم کل بدر لیلۃ البدر، سیاہ ستہ کی حدیث حضور نے فرمایا عاشقو اے میرے محب خدا صحابہ بے چین نہ ہونا، ایک دن آئے گا جب پیارا یوں جلوہ کرائے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، جب قیامت میں ہولناکی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کچھ چہرے تر و تازہ کون سے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، انہیں محبوب کا دیدار نصیب ہوگا، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اللہ کے جلوے پا رہے ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلب اور تڑپ اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر یہ آگ رہے، یہ تپش رہے، ہر دم رہے، اور یہ ہر دم نماز پڑھ کر اس کو تازہ کیا کریں۔ کبھی کبھی سوموار کا روزہ رکھ لیا کریں، حضور کا یوم میلاد ہے، حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ روزے میں کیا خیال ہے اللہ یاد رہتا ہے کہ نہیں؟ بندہ جب پانی پینے لگتا ہے نا خیال آتا ہے میرا روزہ ہے، تو روزے میں بھائی پانی کیوں نہیں پیے گا؟ بھائی میرے محبوب نے منع کیا میں نے نہیں پینا۔ تو اللہ کی یاد دوام ہے کہ نہیں روزے کے اندر؟ روزے میں بندہ خدا کی یاد میں مست رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو یہ طلب کم، یہ بڑھنی چاہیے، یہ قائم رہنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے مالک جب سے تیرے طالب ہوئے عجیب حالت ہے، کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ مہجوری کا معنی ہے جدائی، مہجوری کا معنی کیا ہے؟ ذرا بولیں سارے سمجھ آئے مہجوری کا کیا معنی ہے؟ یہ ہجر سے نکلا ہے نا، ہجر سے مہجوری ہے۔ اقبال کہتا ہے بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری، محبوب تجھے تھا ملنا، تیری تھی طلب، تو ملتا نہیں ہے، تجھے میں پا نہیں سکتا، تو مالک یہ تیرا جدائی والا درد اقبال کو ہر وقت حرکت کو نہ رکھتا ہے، ہر وقت تو دو میں کبھی حیرت کبھی تیری قدرتیں دیکھ کر حیرت انگیز ہوتا ہوں، حیرت میں آتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح ایک انڈے سے چوزا، انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا کیسے نکل آیا؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ہم نے تو آیت پڑھی، ترکیب کر لی، ترجمہ کر لیا، عارف اندر ڈوب کر کہتا ہے اے مردوں سے زندہ نکالنے والے میرے مردہ دل کو بھی زندگی دے دینا۔ ہر جملے میں عشق، مستی اور طلب میں عارف باللہ زندگی گزارتا ہے۔ اقبال بھی یہی بات کہتا ہے، کبھی حیرت کبھی مستی، تیری قدرتوں کو دیکھتا ہوں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حیرت آتی ہے کہ چھوٹا سا، شاید آپ کو پتا ہو، یہ دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے، ایک درخت ہوتا ہے بوڑ، سنا ہے نام؟ بوڑ کا بیج کتنا ہوتا ہے بڑا؟
آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھو گے، چودھری ذوالفقار صاحب بتائیں گے، گاؤں کے لوگ بتائیں گے کہ ایک بوڑ کا بیج تل کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا تل کا دانہ اس سے اگر بوڑ بن سکتی ہے تو تیرے دل میں حب الہی کا سیل اور تل کیوں نہیں برگو بار بن کر ایسا سوز والا درخت بنے کہ تیرے پاس بیٹھنے والے بھی درد والے بن جائیں، پیار والے بن جائیں، محبت والے بن جائیں، عشق الہی والے بن جائیں۔ اقبال کہتا ہے کبھی حیرت کبھی مستی، آگے دیکھیں نا کیا بات، کیا لطف ہے، کبھی آہے سحرگاہی، مالک کبھی تیری قدرتوں کو دیکھ کر میں حیرتوں میں ہوتا ہوں، پھر حیرتیں دیکھ کر مست ہو جاتا ہوں، مستی سے جب نکلتا ہوں تو آنکھ کھولی، پھر محبوب غائب تو پھر میں جت گیا، آہے سحرگاہی۔ دنیا آرام کی نیند سوتی ہے، میں اکیلا بیٹھ کر آہیں بھرتا ہوں، اکیلا بیٹھ کر روتا ہوں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ان کا تعلق صرف ظاہری سجدوں سے نہیں، دل کے سجدے سے ہوتا ہے۔ کبھی محبوب آئے اور دل سے وہ سجدے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہم آگے چلیں گے اس پر بات کریں گے۔ تو عرض کر رہا ہوں ہم دنیا میں کیوں آئے، اسی حب الہی کی بیج کو پروان چڑھانے کے لیے، جوان کرنے کے لیے، شجر سایہ دار بنانے کے لیے اور شجر ثمر بار بنانے کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک بندوں کا صدقہ یہ نعمت عطا فرما۔ اللہ کریم کی محبت وہ نعمت ہے جو حضور اللہ سے مانگا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، یہ حضور دعا مانگا کرتے ہیں۔ حضور سے بڑا ہے کوئی اللہ کا طالب، لیکن پھر بھی دل سیر نہیں، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمانا، ان کی بھی محبت دے جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، اپنے پیاروں کی بھی محبت۔ گویا پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا شرک ہے، بدعت ہے، شرک اور بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے پیاروں کی محبت بھی مانگنی چاہیے، حضور ضیاء الامت کی محبت بھی مانگنی چاہیے، اپنے مشائخ کی محبت بھی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حضور ایک اور عرض کرتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ ذرا لینا چسکیاں حضور کے اس ارشاد کی، اللہم اجعل، اے میرے مولا مجھے اپنی محبت دی ہے نا۔ حضور ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے یوں مانگو کریم کے دروازے سے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، مالک مجھے اتنی محبت دینا میں اپنی جان کو بھول جاؤں، و اہلی، اپنے اہل و عیال کو بھول جاؤں، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور میرے کریم شدید پیاس میں ایک پیاسے کو جو ٹھنڈے میٹھے پانی میں سکون ملتا ہے، مالک مجھے اپنی محبت میں وہ سکون عطا فرما دینا۔ ایمان سے بتائیں جب پیاس لگی ہو ٹھنڈا میٹھا پانی پئیں کیا سکون آتا ہے؟ زبان بیان کر سکتی ہے؟ زبان الفاظ کا جامع نہیں انہیں دے سکتی۔ حضور وہ مانگتے ہیں، وہ یہ ہمیں بتایا اللہ سے اللہ کی محبت ایسے مانگو۔ اسی لیے اقبال کی دعا پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اقبال یہی بات کرتا ہے نا جو حضور کے دل میں تھی، جو ہمارے مشائخ کے دل میں تھی، حضور ضیاء الامت کے دل میں تھی۔ اللہ کی قسم ہم نے حضور ضیاء الامت کو بلکتے دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کا ہم ختم پڑھ رہے تھے، آپ دعا کے لیے تشریف لائے، عام طور پر وہاں ختم نہیں ہوتا تھا، خاص مواقع پر دربار شریف پر ہوتا، تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے تو میری ایک الحمدللہ عادت تھی کہ اکثر آپ کو دیکھتا رہتا، تو جب نگاہ اٹھی نا تو تلاوت بھی جاری تھی اور حسین رخساروں پر آنسوں کی بارش بھی جاری تھی، ساروں کے تار رو رہے۔ کبھی آپ بلکتے کیوں؟ وہ حب الہی کا درد نہیں بیٹھنے دیتا تھا جو بے چین رکھتا تھا، بےتاب رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، ایک بات میں کر دوں، سارے لوگ تو شاید اس کی گہرائی کو نہ پائیں، اس قریب عہد میں شریعت و طریقت کے جامع شخصیات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہوئے ہیں، اور ان کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین
سیالوی اور حضور ضیاء الامت نمایاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان محبوبوں کی موت سے پہلے انہیں ایک خاص عالم نصیب ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عالم جذب۔ جذب کا معنی ہوتا ہے مست رہنا۔ جذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مست رہنا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 2-2.5 ماہ عالم جذب میں رہے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس علامہ اقبال کا ایک خط گیا۔ علامہ اقبال نے آپ سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے لندن میں ایک مقالہ پڑھنا ہے وحدت الوجود پر، اور اقبال نے لکھا اس وقت میری نظر میں آپ وہ ہیں جو مجھے بتا سکیں کہ میں کیا کہوں کروں اور وہاں کیا پڑھوں۔ لیکن جب خط پہنچا تو علامہ اقبال کے خط کا جواب آیا، افسوس اقبال دیر سے آیا ہے۔ اب اللہ کا یہ مرد کلندر عالم جذب میں ہے، جواب نہ آ سکا۔ وہ جذب اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے عشق الہی کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، رات بھی آپ کو بتایا ہم پیر بھائی پچھلی دفعہ ہم نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر سال محرم الحرام کے پہلے اتوار کو ہمارا اجلاس 10 بجے سے 2 تک ہوگا، یہی طے ہوا تھا۔ لیکن قبلہ حضرت صاحب نے آج رات کا ٹائم دے دیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کی اور میری سعادت ہے کہ ہم حضرت صاحب کی زیارت کر سکیں، ملاقات کر سکیں، تو وہ ہو گئی۔ اس لیے ہم نے شیڈول تھوڑا سا چینج کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی محرم الحرام کا پہلا اتوار پیر بھائیوں کی اجتماعی میٹنگ کا ہوتا ہے۔ آپ آ سکیں، یاد ہو نہ ہو، قریب رابطہ بھی آپ سے کر لیں گے، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ اور اس کے مقاصد میں سے ایک تو یہ ہے کہ سال کے بعد مل بیٹھیں، کچھ تھوڑی سی تازگی ہو جائے، کچھ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فذکر، اے میرے نبی نے نصیحت کرتے رہا کرے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، یہ یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 18، 19 اور 20 محرم الحرام کو بیرہ شیب میں حضور ضیاء الامت کا عرص پاک ہو رہا ہے۔ حاضری ہم نے دینی ہے نا انشاءاللہ، سب نے دینی ہے، اور ساتھ اور دوست بھی لانے۔ حضور ضیاء الامت کی ذات وہ فیض رساں ذات ہے جن کے پاس جو آدمی جس نیت سے جاتا ہے نا، اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ میرا اپنا معاملہ یہی تھا کہ میں کئی مرتبہ اگر ویسے تقریر کرنے کے لیے جاتا تو چلو حضرت صاحب سے مل لیں تو بہت تھوڑی ملاقات ہوتی، سر راہ ہوتی یا بس سلام دا ہوا آپ جا رہے ہیں، کم ملاقات۔ لیکن جس دن میں ارادہ بنا کر جاتا کہ آج قبلہ حضرت صاحب کو ملنا ہے تو عجیب اللہ کا کرم ہوتا کہ بڑے اطمینان سے زیارت بھی ہوتی، ملاقات بھی ہوتی اور باتیں بھی ہوتی۔ اس سے میں نے کئی دوستوں کو کہا کہ جو نیت لے کر آپ جائیں گے حضور ضیاء الامت کے مزار پر انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے کرم فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم خود بھی حاضری دیں گے۔ اور ہمارے کیا خیال ہے ویسے آپ کا؟ یہ خوشبو آگے بڑھنی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر بڑھنی چاہیے تو اور لوگوں کو بھی حضور ضیاء الامت کے سلسلہ میں لائیں، انہیں بے رشیف لائیں، دکھائیں اس اللہ کے مرد کلندر کی بارگاہ جو آج بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہے، انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گی۔ اس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ ان کے آستان کو اپنے نام سے زندہ رکھ رہا ہے۔ ضرور جائیے عرس شریف کی تقریبات میں شامل۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، 2 زانو ہو جائیں، جیسے اتحیات بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ جائیں۔ ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی۔ آپ حضرات نے بہت ٹائم دیا، شکریہ بھی مجھے ادا کرنا چاہیے اور نہیں بھی کرنا چاہیے، دونوں معاملات ہیں۔ ایک اینگل دیکھا جائے تو شکریہ، ایک اینگل دیکھا جائے تو ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے آپ کو حضرت صاحب کی زیارت کروا دی۔ بہرحال اب سارے توجہ سے، ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد۔ بولی کیا معنی ہے؟ یاد۔ تو ذکر الہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ جتنی محبت سے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا انا جلیسو من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے نا میں اپنی شان کے مطابق اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں، اس پر کرم کرتا ہوں۔ بہرحال اگر اسی لیے کسی نے کہا اگر اللہ کی بارگاہ میں رسائی اور صحبت چاہتے ہو
تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ ہم اپنے مرکز کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ لوگوں بعد نے جاننا ہو واپس کل کے آئے ہیں، اس لیے زیادہ نہیں کریں گے، لیکن ذکر کا وہی طریقہ ہے۔ بائیں طرف دل ہے، دل آماج گاہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، 2 کان دیے، 2 آنکھیں دیں، دل بولیے دل۔ عرفاء کہتے ہیں ایک نے ایک دیا کہ اسے میرا مسکن بنا، یہ میرے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لا یسعن السماوات والارض، یہ زمین و آسمان مجھ اللہ کی وسعت کو نہیں جان سکتے، میں ان میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی قلب مومن، لیکن میں مومن کے دل میں آتا ہوں۔ وہ ایک خاص تجلی ہوتی ہے جو دل پر پڑتی ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے اور دلوں کو ایک سکون، ایک رات ملتی۔ 6 مرتبہ ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ۔ آپ اس طرح تلقین فرماتے تھے صاحب قبلہ، بائیں طرف دل ہے، دل گناہوں سے ہٹا ہے، دل زنگوں سے بھرا ہے، تو آئیے اس زنگ کو اتاریں۔ لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی چیز ہے، دل کو صاف کرنے کا بہترین آلہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں سے لا الہ الا اللہ اعلیٰ ذکر ہے، اس کے کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں۔ آئیے اسی نیت سے ہم یہ ادھر بائیں طرف چہرہ کریں گے اور یوں پڑھیں گے لا الہ، ادھر کرتے ہوئے سمجھیں گے میں دل سے گندگیاں، خیال غیر نکال رہا ہوں اور صاف کر کے الا اللہ کا نام نامی دل پر رقم کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اتار رہا ہوں۔ تو اس طرح 6 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 7ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد الا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ کبھی اللہ پر بات کریں گے، اللہ میں کیا معارف ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو بہرحال آج جتنا ہوا اسے یاد رکھیں اپنے۔ ہم عموماً بھول جاتے ہیں، وقتی طور پر سنا پھر بھول گیا، یہ باتیں بھلانے والی نہیں، یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، انہیں یاد رکھیے، اپنا سرمایہ دل و جان بنائیے۔ تو آئیے ہم اپنی زبانوں سے پیارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। दोस्तों, आज हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों की वजह से अल्लाह की ये धरती सूख चुकी है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्जा आ जाता, और अफा ने लिखा है हजरत खिज़र को जिक्र में कमाल हासिल था, और उसका परताव ये था कि आपकी बरकत से खुश्क जमीनों पर भी सब्जा आ जाता था। जहाँ अहलुल्लाह रहते हैं वो जमीन के जर्रे भी जिंदा होते हैं, क्योंकि उन्हें जिक्र इलाही की खुराक, ताजगी और मसरत मिलती है। आए बुलंद आवाज से जिक्र करें ताकि हमारे गिरदो पेश के वो खाक के जर्रे कल गवाही दे सकें कि मालिक तेरे नाम से हमारी प्यास हुजूर ज़ियाउल उम्मत के मुरीद बुझा रहे थे। बड़ी मस्ती में अर्ज करें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अब सिर्फ इल्लल्लाह, इल्लल्लाह का माना क्या है? सिर्फ अल्लाह। बोलिए जरा, यानी मेरा कोई मतलूब नहीं, कोई मकसूद नहीं, कोई माबूद नहीं मगर ऐ मेरे मालिक तू ही। आइए इतनी खुलूस से पढ़ें कि अल्लाह इसके सदके हमें मरते वक्त कलमा नसीब कर दे, और अल्लाह का नाम दिल में उतारें। अपने बेआबाद और वीरान दिल को अल्लाह करीम की बरकतों का, जलवों की आमाजगाह बनाएं। अल्लाह करीम का नाम अपने दिल में उतारें। इसी नीयत से 21 मरतबा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँगा, उसके बाद इल्लल्लाह जारी रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। बुजुर्ग फरमाते हैं तस्बीह पढ़ना भी सवाब है, लेकिन अमूमन कोशिश करें कि जिक्र उंगलियों पर किया करें। क्यों? फरमाया तस्बीह कब्र में नहीं जाएगी, तस्बीह क़यामत में नहीं जाएगी। ये उंगलियां जाएंगे ना, ये पूरे बोलेंगे मालिक इस तेरे बंदे ने हमारे ऊपर 1 करोड़ नहीं करोड़ों मर्तबा कहा है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरा अल्लाह पाक है। मालिक इसने जिंदगी में अरबों मर्तबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
الحمدللہ مالک اس نے اربوں مرتبہ تیری کبریائی کا ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے آج اس نیت سے اللہ پڑھے کہ مالک کرم کرنا جب ماں چھوڑ جائے جب باپ ساتھ نہ ہو جب پیارے ساتھ نہ ہو قبر کی تنہائیاں ہوں مالک تجھے اپنے نام کی عزت کا صدقہ میرے دل کا سامان اپنا نام بنا دینا مالک یہ میرا تیرا نام میری حرز جان ہو اسی نیت سے آئیے ارادہ کر کے کہ مالک کل قبر میں بھی یہ کلمہ میری زبان پر جاری کر دے لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اب اللہ 21 مرتبہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب دعا مانگیں گے اس کے بعد ناشتہ تیار ہے اب تمام آپ ناشتہ کھا کر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کو اجازت ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین سبحانک اللہم یہ سب پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہ العالمین ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک کریم ہم تیرے در کے سوالی ہم تیرے در کے بھکاری مالک ہم تیرے منگتے ہیں مالک تیرے بغیر کس کے دروازے پر جائیں مانا مالک زبانیں پلید ہیں لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نام لینے کی اجازت دیتا ہے مالک ہمارے ذہن گندے ہیں تیرا کرم ہے کہ اپنے ذکر کی اجازت دے رکھی ہے اے بندہ نواز اے کرم شیار اے ذرہ نواز رب ہم کمزور لوگ ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں مالک ہمارے عیب ایسے ہیں اگر کھل جائیں تو ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں مالک ہم لوگوں کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہیں مالک کریم تیرا شکر ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہماری کمزوریوں کو رحمت کی چادر سے ڈھانپا اے آج اپنے بندوں پر کرم کرنے والے کل قیامت میں بھی اپنی ستاری کی چادر عطا فرما کل قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے مالک یہ وہ گندگی ہے جس سے ہمارے ذہن پھٹنے لگتے ہیں جب سوچتے ہیں اپنے گناہوں کو مالک تیری پناہ کے طالب تیرے کرم کے طالب مالک ہم تیرے سایہ کرم کے طالب ہیں یا اللہ ہمیں اپنے سایہ کرم میں پناہ عطا فرما ہمیں اپنی مغفرت کی چادر کا سایہ عطا فرما یا اللہ حضور شاہان مشائخ چشت کا صدقہ کرم کر دے مالک شاہ سلیمان توسوی شہباز چشت کا صدقہ حضور پیر سیال کا صدقہ مالک حضور زیال امت کی آہوزاریوں کا صدقہ
مالک جیسے تیسے ہیں، حضور ضیاء الامت کے غلاموں کی لائن میں تو ہیں، مالک اس نسبت میں تو ہیں، اپنے بندوں کا صدقہ کرم کر دے۔ مالک کریم تمام حاضرین دوستوں کی نیک تمنائیں پوری فرما، نیک مرادیں پوری فرما، نیک خواہش پوری فرما۔ کوئی بھی نیک دعا تمنا لے کر جو دوست آیا مالک کریم اسے وہ نعمت عطا فرما، اور مالک کریم کرم کر دے، جو کرم کر کے ہمارے دل میں بلا کا بیج بویا ہے مالک کرم کر دے، اسے شجر سایہ دار بنا دے، مالک اسے ثمر بار بنا دے۔ مالک ہم جھوٹے نہ ہوں اس بات میں، مالک ہمیں اس بات میں سچا کر دے کہ ہم تیرے ہیں، مالک ہمیں سچا کر دے کہ ہم تیرے نبی کے ہیں، مالک ہمیں سچا کر دے کہ ہم شاہ کرم کے ہیں، مالک ہمیں سچا کر دے کہ ہم تیرے نام لیوائیں۔ یا اللہ لوگ تو بہروپیے بھی ہیں جو نام لیتے ہیں، کرم کر دے، ہمارا بہروپیہ پن ختم کر دے، ہمارے دکھلاوے ختم کر دے، ہماری نمائشوں کے گند ختم کر دے، ہماری خود نمائی کی چاہتے مٹا دے۔ مالک الا اللہ کا صدقہ صرف اپنی رضا کا طالب بنا، صرف اپنی خوشنودی کا طالب بنا۔ مالک کرم کر دے، ہمیں اپنا بندہ خاص بنا لے۔ مالک کریم ہمارے مشائخ اعظام کے درجات بلند فرما، حضور سیدی ضیاء الامت کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرما۔ مالک ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ مالک کریم کرم فرما، ہمارے جتنے احباب تشریف لا سکے نہیں لا سکے مالک سب پر مہربانیاں فرما اور سب پر نگاہ کرم فرما۔ الہ العالمین جس صاحبان دارالعلوم کے نیچے ہم حاضر ہیں اسے قیامت تک جاری و ساری فرما، اسے اپنے فیضان سے جاری فرما۔ مالک کریم دارالعلوم محمدیہ رضویہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم حضور ضیاء الامت کی زبان سے میں نے خود سنا، فرمایا دارالعلوم کی نسبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یا اللہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ یا اللہ تم مسافروں کی دعا سنتا ہے، مسافر طلباء بھی شامل ہیں، مالک ان مسافر طلباء کو قبول فرما لے، مالک نے اپنا بندہ بنا لے، اپنے دین کا خادم قبول کر لے۔ یا رب العالمین ہم تو کمزور ہیں، تو قوی ہے، مہربانی کر دے، ان بچوں کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ جتنے لوگ حضور ضیاء الامت کے سلسلہ سے وابستہ ہیں مالک تیرا بندہ سمجھ کر یہ آتے ہیں، بس کرم کر دے، اپنی نسبت کا صدقہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہمارے دکھلاووں کو معاف فرما دے، ہماری نمائشوں کو معاف فرما دے۔ مالک تو کافروں کو بھی مہربانیوں سے پردی بخش رہا ہے، اے کرم نوازی کرنے والے پردہ پوشی عطا فرما۔ مالک کریم ہمارے جتنے دوست کسی دینی دنیاوی پریشانی میں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ جنہیں جوان بچوں بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں انہیں آسانی فرما، جنہیں کاروبار اور ملازمت کے مسائل ہیں مالک ہمارے تمام بچوں کو رزق حلال عطا فرما۔ مالک اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مالک اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ حضرت صاحب کی صحت عمر عزت فیضان میں برکتیں عطا فرما۔ آپ کے تمام اداروں تمام تنظیمات اور تمام متعلقہ افراد کی خیر فرما۔ مالک ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ اداروں کو بھی خیر فرما۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ہماری معلمات، ہماری طالبات، ہمارے ملازمین، ہمارے دعا گو معاونین متعلقین متوسلین جتنے بھی لوگ یا اللہ پہلی سوچ سے لے کر آج تک دارالعلوم سے منسلک ہیں مالک ان سب کی بخشش فرما، ان سب کو دو جہاں کی برکتیں عطا فرما۔ مالک ان کے دلوں کو پر نور فرما اور کرم کر مالک ہمیں غیر کی یاد سے آزاد فرما کر اپنا ذکر دوام عطا فرما۔ مالک اپنا ذکر دوام عطا فرما۔ زندگی ہے لذت سوز دوام، زندگی دائمی درد کا نام ہے،
دائمی تڑپ کا نام ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا درد عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی تڑپ عطا فرما دے، ہمیں اپنی طلب عطا فرما دے۔ مالک منہ چھوٹے ہیں، بات بڑی ہے، پر تو بندہ نواز ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ہم بھولے ہیں نا، ہم کمزور ہیں نا، لا علم ہے، انجان ہے۔ یا اللہ بس جیسے ہیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی طلب عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی المسلمین ولمشائخی ولآبائی المؤمنین ولامہاتی المؤمنات ولجمیع تلامذتی ولاساتذتی ولمن لہو حب لنا۔ مالک کریم ہم سب کی بخشش فرما، تمام اہل ایمان کی بخشش فرما۔ مالک آج حضور کی امت مظلوم ہے، کہیں برما میں سسکیاں، کہیں کشمیر میں آہیں، کہیں فلسطین میں بچیوں کی نالے، کہیں مالک برما میں بچیوں کے سہاگ لوٹے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری پٹائی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لیکن میرے کریم ماں بچے کو مارے بھی تو پھر دلاسا دیتی ہے۔ اے ماں سے مہربان رب، امت مسلمہ کی پٹائی ہو چکی، ہماری تذلیل ہو چکی، ملک با ملک ہم مظلوم، شہر بہ شہر ہم دکھی، کریہ بکریہ ہمارے بہنوں کے آنچل تار تار۔ مالک ہمارے حال پر کرم کر دے، مالک ہمیں دلاسا دے دے۔ مالک جلد امام مہدی آ جائیں، جلد تیرے نیک بندے آ جائیں جو ہماری دستگیری کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام الحکم العادل۔ یا اللہ امت کو ظلم سے نجات دلانے والے حکمران نصیب فرما، جس طرح تو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر عزت بخشی۔ یا اللہ اسے عالم اسلام کی قیادت کی بھی توفیق عطا فرما، اور مالک کریم اس کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے اسباب پیدا فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے سلامت فرما۔ مالک کریم ہمارے تمام دوستوں کی دین دنیا دونوں بہتر فرما، زندگی شان سے نصیب فرما، موت ایمان سے نصیب فرما، اور حشر پیارے آقا کے جھنڈے کے نیچے سایہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔